اور بڑا ہی زبردست مقابلہ ہے آج اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان، اور جس پر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو جلدی اپنی غلطیوں پہ قابو پانا ہوگا۔ کل کے میچ پہ بات ہو رہی تھی تو شاہد صاحب میں جاننا چاہوں گا، اب آپ کو وہ تھوڑی بہت خوشی جو آپ چاہ رہے تھے کہ ملے کوئی ینگسٹر ایسا کھیلے، تو ماس صداقت نے ڈیبیو پہ صداقت کا تو ہم شروع سے نام لے رہے تھے، پامی نے بھی نام لیا، اور یہ 2022 کا انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ ابھی چیمپئنز T20 جو کپ ہوا تھا اس میں بھی 3rd یا 4th نمبر پہ تھا۔ اپنی بیٹنگ سے اپنی بالنگ سے اس نے کافی امپروو اور کافی امپریس کیا تھا۔ تو اس طرح کے لڑکے آئیں گے تو پاکستان سپر لیگ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، اور کل اچھی بات یہ تھی اور بابر اعظم نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا کہ انہوں نے دباؤ ان پہ سے بھی کم کیا، ایک اس طرح کا پارٹنر مل جائے۔ 3 آؤٹ ہونے پہ ایک ینگسٹر جاتا ہے اور اس طرح کی اننگز کھیلتا ہے تو بڑی بات ہے۔ اس کا ٹیمپرامنٹ شو کرتا ہے، اس کی کوالٹی بتاتی ہے کہ اس نے کوئی مطلب پریشر نہیں لیا۔ رن آؤٹ ہوتے ہوتے ایک دفعہ وہ بچا، لیکن اس نے بڑے اچھے شاٹ کھیلے، اسپیشلی اس نے جو شارٹ پچ بالوں پہ شاٹ کھیلے نا وہ بڑے آؤٹ۔ بابر اعظم کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ پچ دیکھی تو اس میں مینجمنٹ کا اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم ایک اور فاسٹ بال کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ سٹارٹ اچھا ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو مومنٹم کو کنٹینیو رکھا بالنگ میں۔ ارلی وکٹیں لیتے ہیں تو پریشر ہوتا ہے دوسری ٹیم پہ، اور اس میں یہی تھا کہ ہم جتنا کم سے کم میں اسٹرک کریں۔ میری اور ماچ کی پارٹنرشپ لگی، میں ساری جو کریڈٹ ہے اس ٹائم پہ جو پریشر تھا جو اسلام آباد کے بالرز پہ اس نے چارج کیا، اس پہ جو پارٹنرشپ بنی وہ میرے لیے کافی کانفیڈنس آیا، جس طرح اس نے اننگس بلڈ کیا آؤٹ سٹینڈنگ پہ۔ باسط بھائی کیا کہیں گے ماس کی پرفارمنس اور جو بابر نے کہا؟ بیسکلی ہے تو اوپنر، اور جو ابھی شاہد بھائی بات کریں گے نا پل وغیرہ بڑے اچھے مارے، تو اوپنرز کے پاس کوالٹی ہوتی ہے، کٹ پل ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا ٹیمپرامنٹ تھا نا وہ بہت اچھا تھا۔ پہلا میچ اور بالنگ فرینڈلی پچ پہ جس وے میں اس نے بیٹنگ کری تو اس نے بالکل ہی سائڈ میں کر دیا بابر اعظم کو۔ بابر اپنے حساب سے کھیلا، جو میچ چینج کرا نا وہ ماس صداقت۔ یہ میچ آپ پشاور زلمی 16.4 بال میں جیتا ہے، ورنہ پھر یہ 19ویں اوور میں جیتنا پڑتا ہے اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے، لے دے کے پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ رنز کم تھے تو یہ پاسبل ہو پایا، ورنہ وہ پھر بھی پھنس سکتے تھے۔ تو کیا اس کے لیے بھی تیاری رکھنی ہے آگے کرنچ میچز میں؟ ڈیفینیٹلی سوچنا پڑے گا پشاور زلمی کی مینجمنٹ کو، بابر کو بھی اور سب پلیئروں کو بھی۔ جہاں پہ ہم اوور 170 ہوئے رنز تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کیسے چیز کرنے ہیں۔ ایک میچ کھیلا زلمی نے جس میں 200 پلس رنز کیے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں چیز میں بھی 140 150 کے اندر ہی چیز کیے ہیں۔ جس میچ میں باری آئی ہے پہلے اس میں بھی میرے خیال سے اتنے ہی بنا سکے ہیں، تو یہ ایک تھوڑا سا کنسرن ہے پشاور زلمی کے لیے کہ وہاں پہ تھوڑا آ کے نا انڈر پریشر بیٹنگ لائن اپ نظر آ جاتی ہے۔ اور لیکن کل جیسے گڈ سائن ہے، لیکن آپ سٹل دیکھیں کہ اتنا ٹوٹل تھا، 3 آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے۔ معاذ نے جیسے بیٹنگ کی ہے، میچ بالکل ہی اپنی طرف لے آیا۔ اگر وہ رن آؤٹ وہاں پہ ہو جاتا تو اور مشکل ہو جانا تھا، اتنا ایزی نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں 5 اوپنر ابھی بھی اس ٹیم میں ہیں۔ تو سمد پاکستان ٹیم میں وائلڈ کارڈ کی انٹری سے لے کے آئے ہیں، وداؤٹ اسپنر آپ کھیل رہے ہیں، 5 آپ آپشن دوسری ٹیموں کو بتا رہے ہیں۔ بالنگ میں T20 میں آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، وہ اسپیشلسٹ 5 کرنے پڑتے ہیں، چھٹا حسین طلعت یا سائم ایوب کو یوز کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے مچل اوون سے اوپن کرایا جی، تو وائی ناٹ حارث؟ ہاں ہو بھی سکتا ہے، حارث پہلے بھی کر چکا ہے۔ ایک وقت آئے گا ٹیموں میں 11 اوپنر کھیل رہے ہوں گے، کس کو کہاں کھلایا؟ میرے خیال سے مچ اوون کا اچھی آپشن ہے، کیونکہ حارث کھیلتا ہوا آ رہا ہے زلمی میں، لاسٹ ایئر بھی 3-4 پہ کھیلتا ہوا، اس کو وہاں پہ کھلاتا ہے۔ بٹ وہ اوپن بھی کر چکا ہے نا، کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پاکستان ٹیم میں بھی 3-4 پہ ہی کھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جو افغانستان والی سیریز وہاں پہ صرف اس نے اوپن کی ہے، ڈومیسٹک میں بھی اسی نمبر پہ، چیمپئنز کپ میں بھی اسی نمبر پہ، اور پشاور زلمی کے لیے بھی اس نے 3-4 پہ ہی پرفارمنس دی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے وہ اپنا مڈ آرڈر تھوڑا سٹرانگ رکھنا چاہتا ہے کہ آؤٹ بھی ہوں۔ کامی حسیب اللہ 4 نمبر پہ کھیل رہا تھا، اور دوسرا اگنی کو آگے پیچھے کر رہے تھے، لیکن یہ پہلے ان کے لیے پہلے بھی کر چکا ہے اوپن حارث۔ اور پرابلم یہ ہے کہ مڈل آرڈر سٹرانگ کرنے کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن حارث کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی نا، آپ ایک ہی طریقے سے ہر وقت تھوڑی کھیل سکتے۔ اصل میں اجازت؟ جی 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 جی، سب کو پتہ چل گیا اوپنر تو سیٹ ہو چکے ہیں، اسی لیے بابر نمبر 3 پہ کھیلا، صحیح ہے، حارث نمبر 4 پہ آ رہا ہے۔
اب جگہیں جو خالی ہے نا وہ مڈل آرڈر میں. دیکھیں نا ڈرافٹنگ میں لوگوں نے ویری گڈ ڈرافٹنگ میں لوگوں نے اتنے اوپنرز اٹھا لیے کہ آپ اوپنر 3-3 4-4 کھلا رہے ہیں لیکن آپ نے طیب طاہر کو نہیں کھلایا. ایک ہی میچ اس کو کھلایا, اس میں بھی اس کی بیٹنگ نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بابر اعظم جب پاکستان کے لیے یا ایون فار دیٹ میٹر ایک زمانے میں کراچی کنگ کے لیے ان کو نمبر 3 پہ آنے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ بالکل نہیں مانتے تھے, یہ تھاٹ ہی ریجیکٹ ہو جاتی تھی. اب جب آپ کے پاس اوپنرز کے اچھے آپشن آ رہے ہیں تو جیسے کچھ دن پہلے کامران نے کہا تھا کہ اب تو اس پوزیشن پہ تو ہر کسی کو ماننا ہی پڑے گا, تو 3 پر یہ ویسے حفیظ نے کرا نمبر 3 پہ جو ہے نا, حفیظ اس کو لایا. میرے خیال ہے نیوزی لینڈ سیریز 2024 ہاں وہاں سے 3 نمبر پہ آیا. اور ابھی تو جیسے کامی نے بات بولی تھی, جب فارم اچھی نہیں ہوتی تو بندہ ہر نمبر پہ کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے. ہر کوئی یونس خان نہیں بن سکتا کہ وہ ایک پرائیڈ کے ساتھ فارم آئے یا نہ آئے وہ اپنا نمبر نہیں چھوڑتے تھے, کہتے نہیں تھے. شروع میں نمبر 6 پہ کھیلے ہیں, جب 3 پہ آئے ہیں تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. نو نائٹ واچ مین. ایک بار کسی ہمارے کوچ نے پوچھا تھا, اس کو ڈانٹ پڑ گئی تھی, دوبارہ نہ پوچھیے گا. تو یہ دیکھیں یہ شو کرتا ہے کہ آپ کتنے ٹیمپرامنٹلی مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہے, گیم اویئرنس کتنی ہے کہ پریشر میں نہیں رکھنا. انضمام الحق کا